سارے جی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، سارے نماز کی طرف بلاتے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ بھائی کیوں؟ قرآن کی طرف آؤ، قرآن تمہیں راستہ بتاتا ہے۔ حدیث کی طرف آؤ، حدیث تمہیں راستہ بتاتی ہے۔ اگر تم آنکھیں بند کرو تو پھر تو تمہارے لیے کوئی ہدایت کا سامان نہیں ہے۔ لیکن ذرا قرآن کی طرف بڑھ کے دیکھو، قرآن مجید تو کسی کو راستے میں نہیں چھوڑتا، وہ تو منزل آشنا کر کے چھوڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے تھام لو، مل کر۔ جمیعا، یہ لفظ جو ہے وہ ہماری توجہ کا مرکز ہونا چاہیے۔ اکیلے اکیلے نہیں، یہ نظام صرف اسلام نے دیا ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، اکیلے پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، جب جماعت کے ساتھ آ کے پڑھو گے تو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور پھر عید کے حوالے سے حکم ہے کہ تم عید اکٹھے ہو کر اور کھلے میدان میں جا کے پڑھو، تاکہ دشمنان دین پر تمہارا روب پڑے اور اسلام کا وقار اور اس کی عظمت اور دبدبہ اغیار پر بیٹھے۔ اور اسی طرح حج کا منظر دیکھ لیں، کیا دنیا میں کوئی ایسا منظر ہے کسی دوسرے مذہب میں کہ جو حج جیسی شان و شوکت رکھتا ہو؟ تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کے دین پر چلو اور اس کے نظام کو مضبوط کرو۔ ایک مغرب کی تنظیم ہے اور اس کا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ فیلنگ کنیکٹنگ ٹو ایچ ادر از اے بیسک ہیومن نیڈ۔ یہ جو احساس ہے ایک دوسرے سے منسلک ہونے کا، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کا اپنا فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے؟ الحمدللہ ہم اس زمانے میں بھی اپنا فیملی سسٹم کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور ہمارے بزرگ جو وہ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، ان کی خدمت کا جو جذبہ ہے ان کی فیملی میں اور بڑھتا جاتا ہے۔ وہ اور ہوں گے کہ جو بزرگوں کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں جا کے چھوڑا دیں۔ ہمارے بزرگوں کی قدر و قیمت یہ شریعت مطہرہ نے ہمیں سکھائی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا کہ میرا رب اعلان کر رہا ہے رب ہو کر کہ جب میرے بندے کی، مومن بندے کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو اس کو سزا دیتے ہوئے میں حیا کرتا ہوں۔ تو پھر یہ جو میسج ہے جس وقت اسلامی سوسائٹی میں پہنچتا ہے تو بندہ گناہگار سے گناہگار کیوں نہ ہو، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جب میرے بزرگوں کی اتنی شان میرے رب کے نزدیک ہے تو میں کیوں نہ ان کا احترام کروں۔ تو اپنے بزرگوں کی تعظیم، توقیر یہ صرف اسلام سکھاتا ہے، یہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے، اور ہمیں کسی دوسرے مذہب سے متاثر ہونے کی ضرورت بھی نہیں۔ آج اگر کوئی مذہب گروپ ایکٹیویٹی کی طرف بلاتا ہے اور اگر ٹیم ورک کی طرف بلاتا ہے تو وہ قرآن کی میسج کی روشنی میں بلاتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ جو دین پر عمل کے لیے بھی کہتا ہے کہ اکیلے اکیلے نہیں۔ یہ کیا خوبصورت پیغامات ہیں رب کائنات کے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی اختیار کرنے میں کیا ہے؟ نمازی بن جاؤ، روزے رکھو، قرآن پڑھو، نیک اعمال کرو، لیکن اکیلے اکیلے نہیں۔ فرمایا کونوا مع الصادقین، یہ سب کچھ کر کے بھی سچوں کی غلامی اختیار کرو۔ اور اسی لیے الحمدللہ ہم یہ جو اہل سنت و جماعت اولیاء کرام، صوفیاء کرام کی جو جماعت ہے، اس کے اندر درس یہی دیا جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، آؤ ہم تمہیں اپنے بزرگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اور اللہ والوں کے تک پہنچانا جو ہے یہ ہم اپنی ڈیوٹی اور فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو بات انسانی رابطوں کی ہے، معاشرے کے میل جول کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مألف، مومن وہ ہوتا ہے
کہ جو تعلیف رکھتا ہے، جو بڑی الفت والا دل رکھتا ہے، وہ خود بھی محبت کرتا ہے اپنے اندر اور وہ محبت کو تقسیم بھی کرتا ہے، اور جب کوئی اسے محبت کرے تو وہ اس کی قدر بھی کرتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے تمام لوگوں کو برابر اور ایک رسی میں پرو دیا تھا۔ کسی مذہب کے اندر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ کسی نے اپنے ماننے والوں کو کہا ہو کہ تم بھائی بھائی بن جاؤ، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے یہ اخوت کا جو نظام ہے یہ ساری دنیا کو دکھایا۔ دنیا اس سے واقف نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، دوسرے کو تیسرے کا بھائی بنایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ شریف میں بھی جس وقت بھائی چارہ قائم کیا، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو پکڑا اور کہا کہ تم دونوں بھائی بھائی، اور ان کا جو اظہار اور قربانی ہے وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ ایسی مثال انہوں نے پیش کی کہ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں، کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دو تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دوں تاکہ میرا مہاجر بھائی اسے نکاح کرے۔ یہ اظہار قرآن مجید میں اس کی مثال دی گئی، اور حضور علیہ السلام نے وہ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن میرے رب کے بغیر میرا خلیل کوئی نہیں۔ لیکن وہ نبی بھی جس وقت آپ نے اخوت کا نظام قائم کیا، آپ نے یہ پیغام دیا امت کو کہ میں نبی ہو کر بھی اخوت کی اہمیت تم پر ظاہر کرتے ہوئے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ علی میرا بھائی ہے، میں علی کا بھائی ہوں۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ المؤمن مألف ولا خیر فیہ من لا یألف ولا یؤلف۔ یہ آج کی گفتگو کا نچوڑ سمجھے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو محبت میں گوندا ہوتا ہے، جس کے خمیر میں محبت ہی محبت ہوتی ہے، اور وہ پھول کی طرح ہوتا ہے، جس ماحول میں بیٹھتا ہے لوگ اسے اپنے مشامے جہاں کو معطر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ المؤمن مألف، مومن تو محبت کا پیکر ہوتا ہے، ولا خیر فیہ من لا یألف ولا یؤلف، کہ اس مومن میں کوئی خیر نہیں ہے جو محبت سے نہ وہ محبت کسی سے کرتا ہے اور نہ کسی محبت والے کی محبت کو قبول کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص جو اس میں کوئی خیر نہیں۔ ایک دوسرے ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے مسکرا کر ملنا، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی خیریت پوچھنا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے فرشتے اس کا نام عاجز لوگوں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ یہ شخص تکبر سے بری ہے۔ اب یہ متکبرین کی فہرست میں نہیں جا سکتا جو سلام میں پہل کرے۔ اور جو نبی کریم علیہ السلام نے تعلیمات دی تھی وہ تو اس قدر تھی کہ حضور کے صحابہ کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ چٹے گورے تھے، انہوں نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ کالی ماں کے بیٹے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے سنا، آپ ناراض ہوئے، جلال میں آئے، آپ نے فرمایا کہ ابو ذر جب تک تجھ سے بلال راضی نہیں ہو سکتا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ اور وہ حضرت بلال کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور ایک جگہ روک کر حضرت بلال کے سامنے اپنے گورے گال زمین پر رکھ دیتے ہیں، خاک پر، اور کہتے ہیں کہ اے بلال میرے منہ پر اپنا پاؤں رکھو تاکہ میرا رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی۔ اگر ہم مسجد میں آ کر بھی اس تفریق میں پڑے رہے کہ کون کس خاندان سے ہے، کس کے کپڑے میلے ہیں، کس کے چٹے ہیں، کس کے سستے ہیں، کس کے مہنگے ہیں، کس کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، تو صاحب وہ ذات جو دل کے اندر جو خفیہ دھارے ہیں ان کے پیغام بھی سمجھتی ہے،
اور وہ ذات جو خاموشی کی زبان کو بھی سمجھتی ہے وہ تو ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، تو ہم کیا لے کے جائیں گے مسجد سے؟ لیکن الحمدللہ آپ کے اس مرکز میں نسبتاً باقی مراکز کے اچھی اچھی مثالیں موجود ہیں، اور بالخصوص خوشی اور غمی کے موقع پر یہاں پر بہت سارے مراکز کے مقابلے میں بہت اچھی مثال یہاں پر قائم کی جا سکتی ہے، کی گئی ہے، اور بڑا خوبصورت سسٹم ہے۔ آج اس کی ایک بہترین مثال آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں۔ آپ کے اس مرکز کی جو برکات ہیں اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے لانے والے ہیں، آپ کا دل خوش ہوگا، اور پھر اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی دین کا علم دے سکیں اور انہیں قرآن کی طرف مائل کر سکیں۔ حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ شاہ فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی بچہ قرآن سیکھتے سیکھتے فوت ہو جائے اور وہ قبر میں چلا جائے تو اللہ کریم ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ میرے اس بندے کے بیٹے نے قرآن شروع کیا تھا لیکن زندگی نے اس کو موقع نہ دیا قرآن پڑھنے کا، تو اے فرشتوں تم جاؤ اس کو قبر میں قرآن سکھاؤ، اور پھر اس کو قرآن سکھایا جاتا ہے۔ اور کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ باپ فوت ہو گیا، گناہگار تھا، عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس کا بیٹا پیچھے رہ جانے والا، جب وہ قاری صاحب کے پاس جا کر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ کریم کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آتی ہے۔ اللہ کریم حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں اب اس کے بیٹے نے میری کتاب کی طرف رجوع کیا ہے، اس نے میرے نام کے ساتھ کتاب کو شروع کیا ہے، اس لیے اس کے اوپر سے عذاب ہٹا دو، اس کے لیے جنت کی۔ آج قبلہ حافظ صاحب کے صاحبزادے جو کہ عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہیں لیکن انہوں نے کام اپنی عمر سے دگنا کیا ہے، اور اس میں یقیناً ایک پیغام بھی ہے اور ایک اشارہ بھی ہے۔ وہ اشارہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ حافظ صاحب نے یہاں پر کتنے بچے حفظ کروائے، خلوص دل سے اور خون جگر جلا کر انہوں نے دوسروں کے بچوں پر محنت کی، اللہ کریم نے اس کا پھل اور ریوارڈ یہ دیا کہ ان کا اپنا بچہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بن گیا، آج آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ابھی وہ بچہ جو ہے آپ کے سامنے آئے گا اور قرآن مجید فرقان حمید کی اختتامی جو صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھے گا، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم حافظ صاحب کی جو برکات ہیں، ان کی جو محنتیں ہیں، ان کو مزید اللہ تعالیٰ محمیز عطا فرمائے اور ان کے بچے کو زندگی میں ہزار خوشیاں نصیب فرمائے اور دین پر ان کو کاربند فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين سبحان الله. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله مولانا العظيم. مبارک ہو قاری صاحب، مبارک ہو. ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی منزل پر جلدی سے پہنچائے اور ان کو برکات نصیب فرمائے اور ان کے قدم قدم سے اللہ تعالیٰ اسلام کے جھنڈے کو ہمیشہ ہمیشہ اسلام رکھے. بہت بہت مبارک ہو قاری صاحب. قاری صاحب فوٹو لے لیں، فوٹو لے لیں. فوٹو لو لیں فوٹو لینا فوٹو لے لیں. کہ آپ لوگ جو تعاون کے ساتھ یہاں پر جو بھی کام ہو رہا ہے، جو بھی یہاں پر کلاسز ہو رہی ہیں، آپ لوگوں کے تعاون سے ہو رہی ہے، اس میں آپ کا بھی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے. میرے پاس الفاظ نہیں کیونکہ میرے بچے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ نارمل نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ میری محنت آمین. اس بچے کو تمام بچے یہاں پر جو بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کے نور سے منور فرمائے. ہمیں آخری دم تک قرآن پاک کا ساتھ اور قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی قرآن پاک کا ساتھ نصیب فرمائے. محمد آپ کا بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ مبارک ہو قاری صاحب. آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
That's right.